بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ساتھیوں میں سے کسی کا میسج آیا کہ اب یہاں سے شادیوں کا سلسلہ زوروں سے شروع ہوگا اور نکاح کے تعلق سے آپ کچھ بات رکھیں۔ عام طور پر ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہو تو شادی نہیں کر سکتے، سفر کا مہینہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ان دو مہینوں میں ظاہر بات ہے جب سفر میں محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی شہادت ہوئی تو ماضی میں تو اس میں بہت زیادہ شدت تھی اور لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں شدت نہیں رہی۔ محرم کے مہینے میں بھی اب نکاح کی تقریبات ہمارے شہر میں ہونے لگی۔ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس کا بھی ازالہ ہو گیا، سفر کے مہینے میں بھی نکاح ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا تھا، وہ محرم کے مہینے میں تھا۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے کئی پیغامات آئے تھے، اور ظاہر بات ہے نبی کی صاحبزادی تھی، اور اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو محبت بھی خوب عطا کی تھی۔ محبت دل کا فیصلہ ہوتا ہے اور آدمی اس میں بے اختیار ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ انصاف کا تقاضا تو کچھ اور ہے، لیکن دل پر میرا اختیار نہیں، میرے بس میں میرے اختیار میں جو ہے اس پر حتی الامکان میں انصاف پر قائم رہوں گا، لیکن محبت دل کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے پیش نظر میں مجبور ہوں۔ اللہ پاک نے اس پر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس پر آدمی کا اختیار نہیں۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا، اور ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے تو سب کچھ چھوڑ کر کے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو چکا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اور حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ بعد میں ازواج مطہرات بھی آئیں، تینوں صاحبزادیاں بھی آئیں، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھی۔ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح سب سے پہلے ہوا تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
اور غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے مشرکین مکہ کا جو لشکر آیا تھا اس میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضور اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے, اور غزوہ بدر میں جو 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے اس میں حضرت ابو العاص بھی تھے. ان 70 گرفتار شدہ لوگوں میں حضرت ابو العاص حضور کے داماد بھی تھے. 2 صاحبزادیوں کا نکاح جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا, عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. رخصتی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی, اور وہ واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہیں ہوا تھا, اور مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اور اسلام کو جو عزت و شوکت عطا فرمائی تھی, اور اسلام کے شیدائی اور حضور کے جانثار و فداکار ایک بڑی تعداد میں تھے. اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے اچھے رشتے آئے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تھی, کسی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فاطمہ سے رشتے کے لیے تم پیغام حضور کے پاس لے کر کے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں تو حضور کے گھر میں رہتا ہوں, اور میری پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا حضرت عبداللہ کا, تو حضور یتیم تھے, تو حضور کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تھی. 8 سال کی عمر ہوئی تھی, عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا, تو حضور کو آپ کے چچا ابو طالب نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا, اپنی پرورش میں لے لیا تھا. تو حضور کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی تھی, اور نکاح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہو تو آپ اس کا احسان چکا دیا کرتے تھے, اور بہتر طریقے سے اس احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے. آپ کی عادت تھی, کسی کا احسان آپ نے باقی نہیں رکھا تھا. لیکن حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا, ان دونوں کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ ان کا احسان مجھ پر باقی ہے, اور ان کے احسان کی جزا اور صلہ اور بدلہ اللہ پاک عطا کریں گے. اس لیے کہ ان دونوں نے جو قربانیاں دی تھیں اور حضور کے تعلق سے جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے اسلام کے لیے حضور کے لیے قربان کیا تھا. تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ ان کا مجھ پر احسان ہے, اور ایسا احسان ہے کہ میں اس کا صلہ اور اس کا بدلہ نہیں دے سکا, اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو حضور نے اپنا بچپنا ابو طالب کی پرورش میں گزارا تھا, تو حضور نے اس احسان کو چکانے کے لیے, حضرت علی بچے تھے, ان کو نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تو حضور نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا, اور حضور نے حضرت علی کی پرورش فرمائی تھی. اور مدینہ منورہ میں بھی حضرت علی حضور کے گھر رہتے تھے, حضرت علی کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا. اچھے رشتے حضرت فاطمہ کے لیے آئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہاں نہیں کہا, خاموشی اختیار فرمائی. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا, ام ایمن جنہوں نے حضور کی پرورش میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا, جن کا نکاح بعد میں حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا, زید ابن حارثہ, اور انہی سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے, حضور کے گھر میں رہا کرتی تھیں. ان کی تائید جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی یہی ہے
تو ایک مرتبہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکیلے تشریف لے گئے، ساتھ میں کوئی نہیں تھا، اکیلے گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کی بات رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، اہلاً و سہلاً، یعنی حضور نے اپنی طرف سے آمادگی کا اظہار فرما دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نکاح کی تیاری کرو۔ عام طور پر شادی میں 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے رشتے کا انتخاب ہوتا ہے، پہلے رشتے کا انتخاب ہوتا ہے، اور عام طور پر رشتے کے انتخاب کے تئیں جن چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ عموماً 4 خوبیوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ مرد جب نکاح کا پیغام کہیں دیتا ہے تو جن چیزوں کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوتی۔ سب سے پہلے نمبر پر حضور نے ذکر فرمایا لمالیہا، انسانی فطرت کے پیش نظر انسان مالدار گھرانے میں مالداری دیکھ کر کے رشتہ کا پیغام دیتا ہے۔